یہ فرمائیے گا کہ اس تمام تر ایپیسوڈ کے دوران پاکستان نے معاشی لحاظ سے یا سیکیورٹی لحاظ سے اگر دیکھا جائے سفارتی لحاظ سے جو ایک بیلنس ہے وہ کس طرح سے قائم رکھا اس پورے ایپیسوڈ کے دوران، اور نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں بطور ثالث کار کے طور پر پاکستان کا ایک نام سامنے آیا، ایک امیج سامنے آیا، اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت؟ دیکھیے، یہ بات تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کا ہمیشہ سے گلوبل پالیٹکس میں، ریجن کی پالیٹکس میں بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت کی یہ جو ثالثی کا کردار ہے، یہ تو پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں، اور پاکستان نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس رول کو پلے کیا ہے، جیسے کہ ابھی بات ہو بھی رہی تھی کہ 47 ایئرز میں جو کنفنٹریشن تھی، اس آئس کو میلٹ کرنا، اور پھر حالت جنگ میں، اور آج کل کا جو زمانہ اور اس میں جس قسم کے لوگ اس میں انوالو تھے، اسرائیل اور امریکہ خود اور ایران پر جس طرح سے اٹیکس ہوئے، اور پھر جو ساری صورتحال تھی، اس میں یہ ایک بہت نازک سی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری میں اس جو دھارا ہے تاریخ کا، اس کو ایک رخ دینے میں پاکستان نے ایک بہت وائٹل رول پلے کیا ہے، بہت رسپانسیبل طریقے سے کیا ہے، اور پاکستان کی جو لیگیسی رہی ہے ایک بیلنس کو برقرار رکھنے میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت یونیک ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان نے جو اتنے عرصے میں کیے ہیں، اور ایران کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، ان کے آپس کے تعلقات کو جو ایک نیا رخ دینا کہ وہ آپس میں بیٹھنے پر تیار ہوں، تو یہ تو پوری دنیا اس کو اب اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اور اگر ہم ریجن کے حوالے سے بات کریں تو آپ دیکھیں کہ مارکہ حق سے پہلے جو صورتحال تھی، اس میں دنیا کا ریجن میں خود پاکستان کے اندر اور باہر لوگوں کا جو خیال تھا وہ یکسر بدل گیا ہے، اور یہ دنیا کو سامنے نظر آئی ہے کہ یہ کتنے ٹھنڈے مزاج کے سیزنڈ ڈپلومیٹک طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور چیزوں کو کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور جو پاکستان کے بارے میں ایک تصور ہمارے دشمن بالخصوص ہماری مشرقی سرحدوں پر بیٹھا انڈیا وہ جس طرح سے پورٹرے کرتا تھا، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ایک بالکل یعنی ثابت ہوا ایسے جیسے کہ اس کو بارے سے بالکل ہوا نکل گئی ہے، اور پھر اس کو مینٹین کرنا یہ اتنا اعصاب شکن کام ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور اس میں 24 گھنٹے جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ اس میں انوالو رہی ہے، اور انہوں نے اپنے کانفیڈنس کو مینٹین رکھا ہے۔ ایک یہ کہ کانفیڈنس کا ہونا ہر دو پارٹیوں کا ثالث پر، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پھر دوسری بات ہے کہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جس اسپیکولیرٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کلیئرٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس خوبصورت طریقے سے چیزوں کو بہت سی جگہوں پر باٹل نیکس آئے، اور بہت ساری چیزوں سے سب لوگ واقف ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا کرٹن ہوتی ہیں، اس سب میں پاکستان نے بہت خوبصورتی سے دنیا میں یہ بات منوا لی ہے کہ وہ خود بھی ہوسٹ کر سکتا ہے، اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ ایم او یو سے اب فوراً بعد ہی گویا یہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ شروع ہوا ہے، اور اس سے پوری دنیا کے لیے اچھی خبریں آنا متوقع ہیں، اور ریجن کے اندر اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اگر میں یہ کہوں کہ مسلم دنیا کا یہ جو حصہ ہے اس کے اندر ایک بہت خوشنما تبدیلیوں کا پیش خیمہ یہ ساری پاکستان کی ایفرٹس نظر آ رہی ہیں، اور اب ان موجودہ آج اس وقت جو مذاکرات کا سٹیج چل رہا ہے، اس سٹیج میں سینٹرل پلیس میں پاکستان ہے، اور اس کا جو سبز ہلالی پرچم ہے وہ دنیا کی ساری ٹی وی سکرینز پر، سارے سیلولر فونز پر وہ مسلسل جو ہے نا وہ دمک رہا ہے، اور سینٹرل پلیس پر ہے، اور یہ تاریخ کا ایک ایسا موقع ہے جس پر ہم سب کو بہت پرائیڈ فیل ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا کو ایک بہتر جو راستہ ہے اس کی طرف رہنمائی مل رہی ہے۔ ٹھیک، سندس مستقیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس تمام تر یہ جو معاملہ سامنے آیا اس کے بعد اب ایم او یو پر بھی جو ہے وہ سائن ہو گئے، تکنیکی مذاکرات ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہوپ فلی جو ہے یہ کامیاب ہوں گے، پاکستان کی بھرپور کوشش ہے۔ اس کے بعد ایک نیو ریجنل الائنمنٹ جو ہے وہ متوقع طور پر کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس خطے کی بات کریں، اس ریجن کی بات کریں یا دنیا کی بات کریں، پاکستان کی پوزیشن جیو پولیٹیکل لحاظ سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
کویسچن. آپ دیکھیں کہ ریجنل وار کو جو پاکستان نے روکا ہے، میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی اس سے بڑی سفارتی جیت کے دو ممالک کو 47 سال پرانے حریفوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے سے لے کر آج اس مقام پر پہنچے تک کہ پاکستان کی اس سے بھی بڑی سفارتی جیت ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ریجنل وار نہیں ہونے دی، جس کی پریڈکشن آیت اللہ خان مناہی صاحب اپنی زندگی میں کر کے گئے تھے. اور اگر کسی بھی اسلامک ملک نے واپس ریٹیلیٹ نہیں کیا ایران کے اوپر تو اس کا صحرا بھی پاکستان کے سر جاتا ہے. جس طرح سے اس نے ایز اے میڈیٹر کا رول یہاں پر جو کردار پاکستان ادا کیا ہے کہ وہ دشمن کے مذموم ارادوں کو یہاں پر جو ناکام بنایا کہ جناب کے کوئی بھی اسلامک ملک جو کہ جنہوں نے صرف ان کے وزرائے خارجہ نے صرف بیانات کی حد تک جو محدود رہے اور واپس ایران پہ حملہ نہیں کیا. تو یہ جو ایک مسلم ممالک کا اتحاد جو اتنی سنگین حالات میں جو سامنے آیا ہے، جس میں پاکستان نے زیادہ بڑا میڈیٹر کا رول پلے کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ سے لے کر اب جو ریجنل لیول پر جو ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا اسی ریجن میں وہ بھارت بھی موجود ہے جس نے بہت کوشش کی پاکستان کی اس آواز کو سنپ کرنے کی. اسرائیل اور پاکستان دونوں ممالک نے مل کر کوشش کی، بالخصوص بھارت نے، کہ وہ آؤٹ آف انسیکیورٹی اس سے جو کچھ ہو پایا انہیں ناکام کوشش کی پاکستان کی اس آواز کو جو ہے وہ سنپ کرنے کی. لیکن الحمدللہ دونوں ہی طریقوں سے دشمن کو کے مذموم ارادے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. نہ ریجنل وار چھڑی اور نہ ہی پاکستان کی آواز کو جو ہے وہ دبایا جا سکا. آج 4 ممالک کے جھنڈے وہاں پر موجود ہیں، قطر اور پاکستان اور امریکہ اور ایران. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی پاکستان کی ڈپلومیٹک ون ہے آفٹر دیٹ ملٹری ون ان آپریشن بنیادی محسوس کے بعد سے. اور پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ سفارتی لحاظ سے تو بہت دہائیوں تک اپنے اس امیج کو برقرار رہے گا، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے. چائنا امریکہ کی ثالثی کے بعد 1970s میں پھر ہم نے دیکھا کہ چائنا اور امریکہ کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات اور میڈیشن کروائی پاکستان نے، اور اس کے بعد ایران اور امریکہ، تیسری بار ایران چائنا اور طالبان یعنی کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ایز اے میڈیٹر، یہ تیسری بڑی جو ہے وہ ایز اے میڈیٹر پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے. تو امریکہ کے پاکستان کے میں سمجھتی ہوں مشرف ارا کے بعد سے ہم آج وہ دور دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات اپنے امریکہ کے ساتھ جو اس وقت انجوائے کر رہا ہے. اور یہ بہت بار ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکہ کے ساتھ اتنے ہائی لیول ریلیشن جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. بارہا یہ موقع ایسا آیا ہے کہ پاکستان نے بہت بار امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے ایکسٹریم لیول کے، اتنی بہترین سطح پر پہنچے تھے. ابھی جو جے ڈی وینس وی لو پاکستان اور یہ ساری بات جو آپ سن رہے ہیں، اٹس اے سلیپ آن آور اینیمیز فیس، جو کہ بھرپور کوشش کر رہے تھے جناب کے اس آواز کو دبایا جا سکے. بارہا ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے بارے جو بارہا انہوں نے کمپلیمنٹس دیے. اور تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر امریکہ کا جو صدر ہے اگر پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آج بھی امریکہ کی ہیجمنی، امریکہ کا امپیریلزم پوری دنیا میں ویسے ہی قائم و دائم ہے. دا موسٹ پاورفل مین امریکن پریزیڈنٹ کو ہی آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے. اگر وہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کر رہے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم کی، کبھی وزیر خارجہ کی پوسٹ کو ری پوسٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اٹس ویری ہائی آف پاکستان کے اٹس ہائی آف پاکستان's ڈپلومیسی کہ اسحاق ڈار صاحب کی پوسٹ کو ری پوسٹ کر رہے ہیں، ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، سیریسلی وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی پوسٹ کو ری پوسٹ کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی پاکستان کی سفارتی جیت کیا ہوگی کہ دنیا کا موسٹ اسٹرانگسٹ پولیٹیکل لیڈر پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے چیف مارشل، فیلڈ مارشل، پاکستان کے جو ہے وزیر اعظم کی پوسٹ کو ری ٹویٹ کر کے پاکستان کو بار بار تعریفی کلمات ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں.